میں ہوں آکسفورڈ بائبل چرچ سے پاسٹر ڈیرک واکر۔ آج میں پرستش اور عبادت کی طاقت پر نئی سیریز کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہم بات کریں گے ہمیں خدا کی پرستش کیوں کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہے۔ اور نمبر 1، ہم خدا کی بڑائی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اس کا آغاز خدا کو جلال دینے سے ہوتا ہے۔ ہماری شکر گزاری پرستش اور عبادت کے ذریعے۔ دیکھیں، یہ اس سب کا آغاز ہے اگر ہم زندگی میں خدا کو جلال دینا چاہتے ہیں۔ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو اپنی موجودگی کے مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، اور ہمارے وجود کے مقصد کی تکمیل ہمیں خوشی دیتی ہے۔ تو پرستش ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، یہ ہمارے لیے اہم ہے، خدا کے لیے اہم ہے، اور میں دکھاؤں گا کہ یہ کیسے ہماری زندگی کا مرکز ہے، ہماری ایمان کی زندگی کا۔ اور میں پرستش کی طاقت پر زور دینا چاہتا ہوں جس کا ہم پر طاقتور اثر ہوتا ہے اور ہمارے دشمن پر بھی۔ تو پرستش خدا کو مبارک کہتی ہے، ہمیں فائدہ دیتی ہے اور ہمیں زیبا دیتی ہے اور دشمن کو باندھتی ہے۔ پرستش خدا کی برکات کی بھرپوری کا، خوشی اور فتح کا تجربہ پانے کی کنجی ہے، اور بائبل کی طویل ترین کتاب زبور کی کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے یہ خدا کی پرستش اور عبادت کی کتاب ہے۔ یہ ہماری عبادتی زندگی کو گہرائی دیتی ہے تاکہ ہم اس معموری میں داخل ہو سکیں جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے۔ پہلا پطرس 2:9 میں مرقوم ہے، ہم خدا کی پرستش کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ ہم خدا کی پرستش کرنے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں کہ ہماری زندگی پرستش اور شکر گزاری سے بھرپور ہو۔ دیکھیں، ایک جگہ ہے جہاں ہم خدا کی کامل مرضی کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ آسمان ہے۔ یسوع نے ہمیں دعا کرنا سکھایا، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ جب بھی ہم بائبل میں آسمان کی جھلک دیکھتے ہیں تو وہاں ہر کوئی خدا کی پرستش اور عبادت کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں، خصوصاً 4 اور 5 باب۔ آسمان پرستش اور عبادت سے معمور ہے۔ تو زمین پر رہتے ہوئے ہمارے لیے خدا کی وہی مرضی ہے جو آسمان پر ہے کہ پرستش کا طرز زندگی اپنائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ عظیم ترین بلاوا خدا کی پرستش کرنے کا ہے، قریبی روح سے روح، دل سے دل کی شراکت، خدا کے ساتھ رفاقت۔ پہلے ہم پرستش کے ذریعے خدا سے محبت کرتے ہیں اور پھر اپنے کاموں کے ذریعے۔ دراصل دیکھیں، افقی خدا کی خدمت خدا کے ساتھ ہمارے عمودی تعلق سے بہتی ہے، خدا کی عبادت کرنے سے، اور یہ افقی ہے، اور پھر یہ عمودی ہے، یہ تعلق سے بہتی ہے جو ہم خدا کے لیے دنیا میں کرتے ہیں۔ یہ خدا کی عبادت کا اظہار ہے نہا جگہ میں، اس کی حضوری میں، اور یسوع اس کا اظہار متی 4 باب میں کرتا ہے۔ جب ابلیس آزمانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے، پہلی بات تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر، اور نمبر 2 صرف اسی کی عبادت کر۔ اور یہاں یہ بیان ابلیس کی آزمائش کے جواب میں تھا، جب ابلیس نے یسوع کو آزمایا کہ یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا، یعنی دنیا کی تمام شان و شوکت، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے۔ اور یہ دکھاتا ہے کہ ابلیس عبادت کی اہمیت سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر مسیح اس کی عبادت کرتا ہے تو پھر وہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا اور اپنا دل اسے دے دے گا، اور اس کے بعد پوری طرح ابلیس کے تابع ہوگا اور باقی زندگی اسی کی خدمت میں گزارے گا۔ تو عبادت دیکھیں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ تو یسوع نے اس آزمائش کو رد کر دیا۔ پاکیزگی جو ہمارے وجود کی، دیکھیں، ایک حالت ہے ضروری طور پر راست بازی سے پہلے آتی ہے۔ راست بازی دنیا میں ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ پاک ہونے کے لیے خدا کی محبت سے بھرپور ہونا ہے، اور راست بازی خدا کی محبت کا عمل میں آنا ہوتا ہے۔ پاکیزگی آپ کے وجود کی حالت ہے جہاں آپ پرستش کے ذریعے خدا کی تابعداری میں آتے ہیں اور اس کے وسیلے اس کی حضوری سے معمور ہوتے ہیں۔ تو اس پاکیزگی کی حالت میں ہم راست بازی کے کام کر سکتے ہیں۔
خدا کے ساتھ قریبی محبت کے تعلق کے بغیر خدا کے لیے ہماری خدمت میں کمی ہوگی اور خدا اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ یسوع نے افسیوں کی کلیسیا کو ایک پیغام دیا، مکاشفہ 2 باب میں۔ وہ ان تمام کاموں کو تسلیم کرتا ہے جو انہوں نے اس کے لیے کیے تھے، مگر پھر کہتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی عبادت کرنا اور اس سے محبت کرنا ہمارے لیے عظیم خوشی اور عزت کی بات ہے، اور ہم یہ اپنے پورے دل سے ارادتاً کرتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تم باقی تمام کام کرتے ہو اور اپنے دل سے اپنے خدا سے محبت نہیں کرتے، دیکھیں جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہمارے خدا سے محبت کرنے اور اس کی عبادت سے نکلنے چاہیے۔ جب کوئی جوڑا پہلی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو قربت پہلے آتی ہے، اور باقی سب کچھ جو وہ ایک دوسرے کے لیے اس دنیا میں کرتے ہیں بعد میں آتا ہے، اور وہ اسی مقام سے باہر نکلتا ہے۔ تو یہی خدا اس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں چاہتا ہے۔ تو بنیادی محرک اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے محبت کرنا ہے، اور دوسرا اصول اسی سے نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ یعنی خدا سے محبت دنیا میں ہمارے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں عبادت میں خدا کو اپنا آپ دینا ہے، اس سے ہماری خدمت کی قدر ہوتی ہے۔ مصرف بیٹے کی تمثیل دیکھیں۔ بڑا بھائی سخت محنت کرتا تھا، کھیتوں میں اپنے باپ کے ساتھ خدمت کرتا تھا، مگر اس کا دل اپنے باپ سے بہت زیادہ دور تھا، کیونکہ اس نے کبھی اپنے باپ کے ساتھ اس کی رفاقت میں وقت نہیں گزارا تھا۔ نتیجے میں وہ باپ کے دل کو نہ پا سکا، اور اس کی خدمت محض ظاہری حیثیت رکھتی تھی۔ تو دیکھیں، خدمت عبادت کا متبادل نہیں ہے، لیکن اگر ہم عبادت میں خدا کو اپنا دل دیتے ہیں، پھر وہ ہماری خدمت، ہمارے ہدیے اور فرمانبرداری کو بھی قبول کرتا ہے۔ ہم عبرانیوں 13 باب میں دیکھتے ہیں، پس ہم اس کے وسیلے سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے بروقت چڑھائیں، خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں۔ یہ پہلی بات ہے، مگر دوسری بات وہ یہاں پر کہتا ہے، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس ترتیب پر آپ غور کریں۔ عبادت اور خدا کے ساتھ ہماری قریبی رفاقت زندگی کی اہم بنیاد ہے، جس سے ہماری باقی سرگرمیوں کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ عبادت انتہائی اہم ہے، یہ آپ کی زندگی کا جوہر ہے۔ یہ بیان کرتی ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کی طرح بنتے ہیں، کیونکہ آپ اس کی طاقت کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں۔ اس لیے زندہ خدا کی عبادت کرنا ہمارے وجود کو اہمیت دیتا ہے، کیونکہ خدا آپ کو اپنی محبت، اطمینان، حکمت اور خوشی سے بھرتا ہے جب آپ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام سرگرمیوں میں پرستش سب سے اہم ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ باقی چیزیں بھی اچھی ہیں، مگر وہ اس طرح ضروری اور بنیادی نہیں ہیں، اور یسوع نے ہمیں 2 بہنوں مرتھا اور مریم کے واقعے میں بتایا۔ لوکا 10 باب میں اس طرح سے مرقوم ہے، پھر جب جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اسے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ تو اپنی تمام مصروفیت میں مرتھا اس سوچ کو کھو رہی تھی کہ حقیقت میں دراصل اہم کیا ہے کہ یسوع کے ساتھ وقت گزارے، اس سے محبت کرنا اور اسے پانا، جس کی اس کی زندگی میں ایک ابدی قدر اور ابدی اہمیت تھی۔ وہ اس کا کلام تھا۔ باقی تمام چیزوں کی بھی جی ہاں اہمیت تھی، مگر ان کی قدر اس ایک کام کے سامنے کچھ نہیں تھی جس سے متعلق یسوع نے بیان کیا، اور وہ تھا اس کے روبرو وقت گزارنا،
اس سے محبت کرنا، اس کی محبت پانا، اس سے تعلیم حاصل کرنا۔ مریم نے وہ چیز چن لی جو اہم تھی، اور اس کے لیے یسوع نے اس کی تعریف کی کہ دوسری چیزیں اس طرح اہم نہیں ہیں، کیونکہ مرتھا اپنے یہ کام اور خدمت یسوع کی تعلیم سننے کے بعد بھی کر سکتی تھی۔ اب یہ اس کی اس سستی کا بہانہ نہیں تھا کہ وہ عملی طور پر خدا کی خدمت نہیں کر سکتی۔ یہ اس کا حصہ ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ یہ خدا سے ہماری محبت کے اہم اظہار ہیں، مگر جب ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، اگر ہماری زندگی میں یہ پہلو نہیں ہوتا تو یہ عدم توازن کا شکار ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ہم خدمت کریں یا عبادت کریں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اولین ترجیح کسے دینی چاہیے، اور یسوع یہاں پر کہہ رہا ہے ہمیں دونوں کام کرنے ہیں، مگر خدا کی عبادت کو اول درجہ دینا ہے اور باقی چیزیں بعد میں۔ خدا کے لیے ہماری خدمت ایسا کرنے سے متاثر نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت میں گزارا ہوا وقت ہماری تازگی کا باعث بنتا ہے اور ہماری حکمت میں اور طاقت میں عہد جدید کا باعث ہوگا، اور ہم مزید بہتر خدمت کر پائیں گے۔ یسوع نے کہا بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ آپ وہ کرنے کے قابل ہوں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کریں۔ ہماری زندگی کا حتمی مقصد جس کے لیے ہم تخلیق کیے گئے ہیں، خدا کو جلال دینا ہے، اور یہ خدا کی بڑائی کرنے اور اپنا آپ اسے پیش کرنے سے شروع ہوتا ہے کہ اپنا آپ اسے سونپ دیں، جو عملی طور پر ہم عبادت میں اپنا دل اسے دینے سے کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات، خدا کو جلال دینے کے لیے اس کے تابع ہونے کے اظہار سے ہم اسے اپنے عمل سے جلال دیتے ہیں۔ جب ہم عبادت میں خدا کو اپنا دل دیتے ہیں تو ہم اپنے اندر اس کی محبت اور فضل سے جڑتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم کس لیے بلائے گئے ہیں اور کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ہماری حقیقی زندگی عبادت سے نکلتی ہے۔ جب ہم ایسی زندگی شروع کرتے ہیں تو حقیقی بھرپوری کا تجربہ پاتے ہیں۔ ہماری زندگی خوشی اور مقصد اور اہمیت سے بھر جاتی ہے۔ ہماری عبادت ہمیں بیان کرتی ہے اور پروان چڑھاتی ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہماری باقی زندگی اس کا اظہار ہوتی ہے۔ یہ ہماری عبادت سے نکلتی ہے۔ تو پرستش اور عبادت کو ہمیں اپنے بنیادی محرک اور اعلیٰ ترین بلاوے کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عظیم سرگرمی کے طور پر ہماری زندگی میں خدا کی مرضی اور مقصد کی تکمیل کا پہلا اور اہم قدم ہماری عبادت ہوتی ہے۔ ہم اس کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہماری باقی زندگی عبادت کے ساتھ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اگر ہم خدا کے سامنے پہلی ترجیح کے طور پر نہیں جھکتے، جو کہ ہماری پوری زندگی کی بنیاد ہے، تو ہم اپنے الہی طور پر مقرر مقصد سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہماری زندگی بے معنی، خالی، خوشی سے عاری معمول کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں معنی اور مقصد ہماری سرگرمیوں میں نہیں ملتے، بلکہ زندہ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق اور رفاقت میں ملتے ہیں۔ خدا کے ساتھ ہماری شراکت ہماری زندگی کو معنی عطا کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ میں ترجیح کی بات نہیں کر رہا، بلکہ آرام اور کام میں توازن کی بات ہے۔ عبادت کے اوقات میں ہمارا دل خدا میں آرام حاصل کرتا ہے۔ ہم خدا کو اپنی زندگی میں اس کی محبت اور حکمت بھرنے دیتے ہیں، اور اس آرام کے مقام سے ہم زیادہ مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کاموں کو اول درجہ دیتے ہیں تو ہم اس فضل کو کھو دیتے ہیں جو ہم اس آرام کے وقت میں پاتے ہیں۔ مرتھا کی طرح اپنی طاقت سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ساری طاقت کھو دیتے ہیں، اور ہم پوری صلاحیت بروئے کار نہیں لا پاتے اور زندگی سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ یہ ایک گہرا معاملہ ہے کہ اگر ہم عبادت کو اول درجہ دیتے ہیں تو ہم بہتر کام کر سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے، اور آپ گہرے طور پر اس پر غور کریں، کیونکہ اگر ہماری سوچ کی حد یہ ہے اور اگر ہم عبادت کریں تو یہ ہماری کارکردگی کو بہتر بنائے گی۔ ہم اب ظاہری زندگی کو اپنی شناخت کے
बुनियादी ज़राए के तौर पर देखते हैं और हम इसके नतीजे के तौर पर इबादत करते हैं। ये हमारी इबादत और उस पर जो खुदा हमारे वसीले कर सकता है हदूद मुतय्यन कर देता है। हमें इस एहसास के साथ गहराई में जाने की ज़रूरत है कि खुदा को जानने और उसकी इबादत से बढ़कर कुछ भी बड़ा और आला काम नहीं है। हमें खुदा की इबादत करनी चाहिए कि वो अपनी ज़ात में कौन है, इससे कतई नज़र कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। हमें खुदा की प्रस्तिश को आखिरी मानों में नहीं लेना चाहिए। खुदा हतमी है, वो हमारे वजूद का मकसद है। खुदा की इबादत करने से बढ़कर कुछ भी नहीं। इसके अलावा इसके फ़वाइद हैं जो कि हमारे लिए हैं। इबादत के ज़रिए हम खुदा के साथ अपनी शराकत को और खुदा में अपनी पाकीज़गी को और गहरा करते हैं और जानते हैं कि ये हमारा आला तरीन अमल है। ये किसी और काम की तैयारी भी है, मगर ये वो आला तरीन मकसद है जो हम करते हैं। इससे बढ़कर और कोई चीज़ अहम नहीं। ये हमारे वजूद का बुनियादी मकसद है कि खुदा के साथ अपने अहम तरीन ताल्लुकात का इजहार उसकी मखलूक होते हुए खुदा हमसे तकाजा करता है। इसी से हर चीज़ का आगाज़ होता है। मुकाशफा 4 बाब प्रस्तिश ये है, ए हमारे खुदावंद और खुदा तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुईं। आप इस पर गौर करें, यहाँ पर लिखा है तेरी ही मर्जी से। हम तेरी ही मर्जी से तख्लीक हुए। हम खुदा की खुशी के लिए वजूद रखते हैं कि खुदा की प्रस्तिश करें, उसे जलाल दें। और चूंकि उसने हमें तख्लीक किया है और हम हतमी तौर पर उसी के लिए वजूद रखते हैं, वो हमारी सारी तमजीद और इबादत के लायक है। हमें इसके अलावा खुदा की इबादत करने की किसी और वजह की ज़रूरत नहीं कि हम इसीलिए तख्लीक किए गए हैं। ये हमारे लिए सही और मुनासिब है बतौर उसकी मखलूक के। मगर ये भी सच है कि इबादत हमारी ज़िंदगी में शानदार नताइज और फ़वाइद लाती है, क्योंकि हमारी हकीकी ज़िंदगी खुदा ही से निकलती और बहती है। खुदा हमारी ज़िंदगी में तमाम अच्छी चीज़ों का मंबा है। हम खुदा के साथ शराकत में ही शनाख्त और ज़िंदगी और कदर और मानी और मकसद हासिल करते हैं। और हम हकीकत में तभी इन चीज़ों को दरियाफ्त करते हैं और इनका तजुर्बा करते हैं जब खुदा के साथ जुड़ते हैं और उसकी इबादत करते हैं। खुदा ने हमें खुद इन्हिसार मखलूक के तौर पर नहीं बनाया, बल्कि हम उसी पर इन्हिसार करते हैं और इसी से हम अपने हकीकी वजूद और सच्चाइयों को जानते हैं और अपनी अहलियत को जानते हैं जिसके लिए खुदा ने हमें बनाया। और हम उसके साथ अपनी शराकत से ही हकीकी खुशी और कामलियत पाते हैं। हम किसी और तरह ये नहीं पाते। वो हमें तब मुकर्रर करता है जब हम इबादत में उसे ढूंढते हैं और इबादत में अपना दिल उसे देते हैं। तब ही हम उसमें ज़िंदगी की मामूरी और अपने मकसद और मंजिल की तकमील की खुशी पाते हैं। और मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है ताकि आप इसे समझने के काबिल हों। हम खुदा की शबीह पर रूहानी मखलूक के तौर पर तख्लीक हुए। खुदा जो रूह है, जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, हमारी रूह फिर से तख्लीक होती है और हम मसीह में नए मखलूक बनते हैं, जहां हमारी रूह में तमाम चीज़ें खुदा की तरफ से होती हैं और हम खुदा के साथ एक रूह होते हैं। हमारी रूह खुदा से पैदा होती है और रोशनी से मामूर होती है। हमारी रूह नया इंसान कहलाती है। ये हकीकी रास्तबाजी और पाकीज़गी में तख्लीक होती है और हम मसीह के साथ अपनी शराकत में मुकम्मल होते हैं। हमारी रूह खुदा की कारीगरी कहलाती है और ये एक शाहकार है। ये अच्छे कामों के लिए तख्लीक होती है जो खुदा चाहता है कि हम करें। हमारी रूह में पहले से तय कर दिया जाता है और उन चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है जो करने के लिए खुदा ने हमें बुलाया। और हमारी हकीकी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है और मसीह हमारी ज़िंदगी है और मसीह हमारे अंदर है जो जलाल की उम्मीद है। तो मसीह की ज़िंदगी पहले से हमारी रूह में होती है। तो जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत है, जो भी खुदा चाहता है कि हम करें, वो पहले से हमारी रूह के DNA में और पहले से तयशुदा प्रोग्राम में शामिल है। इसका मतलब है कि हमारा हकीकी वजूद और हकीकी सलाहियत, हमारा हकीकी मकसद पहले से हमारी रूह में मौजूद है और पाकरू भी हमारी रूह में रहता है।
اور ہماری روح پر مہر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم عبادت میں اپنے دل خدا کے تابع کرتے ہیں، ہمارے دل پاک روح کو قبول کرنے کے لیے کھلتے ہیں، اور مسیح کی زندگی، اس کی محبت اور اس کی حکمت، اس کی قوت ہمارے دلوں میں بہنے لگتی ہے اور ہمارے دلوں کو بھرتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے، یہ ہماری روح میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے جذبات کو متحرک کرتی ہے اور ہم زندہ ہوتے ہیں، اور اپنے دلوں میں مسیح کی زندگی کے ساتھ ہم اپنی زندگی میں اس کا اظہار کر پاتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ تو جب ہم پرستش کرتے ہیں تو خدا کی زندگی ہمارے دلوں میں بہتی ہے، پھر ہم اپنی زندگی میں اس کا اظہار کر پاتے ہیں، اور پھر دیکھیں، ہم عبادت گزار بنے بغیر دریافت نہیں کر سکتے کہ ہم کون ہیں۔ یہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے وجود کا مقصد خدا کو جلال دینا ہوتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں عبادت کو اول درجہ دینا ہوگا اور اسے اپنے طرز زندگی کا مرکز بنانا ہوگا۔ تب یہی ہمارا دل پوری طرح سے خدا کے ساتھ جڑے گا، جو ہماری زندگی کا منبع ہے۔ پھر ہم اس کی حکمت اور طاقت حاصل کریں گے، پھر ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو جلال دے سکیں گے۔ جب تک ہم اپنا آپ عبادت کے لیے نہیں دیتے، ہم خدا کا بہترین نہیں پا سکتے۔ پرستش اور عبادت ہماری پوری زندگی خدا کی خداوندیت میں لاتی ہے، اور اس طرح ہماری پوری زندگی خدا کے تحت یگانگت میں آ جاتی ہے، اور ہماری پوری زندگی عبادت کی علامت بن جاتی ہے۔ ورنہ ہماری ظاہری اور باطنی زندگی منقسم رہتی ہے، مگر جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو بطور انسان ہم یگانگت میں آ جاتے ہیں، ہم دوہری زندگی نہیں جیتے۔ زبور 22 میں مرقوم ہے، تو قدوس ہے تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ تو جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو وہ تخت نشین ہوتا ہے، اور اس کی قدرت اور اس کی زندگی ہماری زندگیوں پر اختیار رکھتی ہے، اور ہمارا طرز زندگی بن جاتی ہے۔ جب ہم اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں تو ہماری نظر میں وہ باقی تمام چیزوں پر ہمیں سرفراز کرتا ہے، اور ہم باقی چیزوں سے قطع نظر مکمل طور پر خدا کے ساتھ جڑتے ہیں۔ جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کو اپنی زندگی کے تمام وسائل اور چیزوں پر سرفراز کرتے ہیں، تو ہم اسے اپنے دلوں میں قیمتی جگہ دیتے ہیں، پاک اور گراں قدر جگہ، اور یہ ہمارے دلوں کو اس کی تابعداری میں لاتا ہے، اور یہ باقی چیزوں کے تسلط کو توڑتا ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے ماتحت لاتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں اس کی تابعداری میں آئیں، اور ہماری باقی زندگی اس کی رفاقت کو ہمارے ساتھ رکھتی ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ ہم خدا کی پرستش کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پرستش خدا کو مبارک کہتی ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ یہ سب الفاظ پرستش کے ہیں، بڑائی، فخر، تمجید، ستائش، مگر ایک لفظ مبارک۔ ہم پرستش کے ذریعے خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ ہم خدا کو خوشی دیتے ہیں۔ جب بچے والدین کی تعریف کرتے ہیں تو وہ والدین کو مبارک کہتے ہیں۔ تو ہم خدا کو مبارک کہتے ہیں جب ہم خدا کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ ہاللویہ! خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدد سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں۔ وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ستار پر اس کی مدد سرائی کریں۔ سنیں، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے۔ وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ وہ جو اپنا آپ حلیمی میں اسے سونپتے ہیں، وہ انہیں نجات سے زینت بخشے گا۔ اور دیکھیں، جب آپ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں تو خدا آپ کو زینت بخشتا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے کہ جو کچھ آپ روح میں ہیں اب یہ چمکتی ہے، اور وہ خوبصورتی جو خدا نے آپ کو بنایا ہے آپ کی زندگی اور کردار میں ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے جب آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آپ کی شخصیت کو مسیح کی مانند بننے اور اس کا اظہار کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اے میری جان، جب آپ پرستش کرتے ہیں تو خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان، خداوند کو مبارک کہے۔
اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں، ان تمام برکات کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے دی ہیں اور جن کا وعدہ کیا ہے۔ یسوع نے کہا وہ وقت آتا ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ خدا پرستار ڈھونڈتا ہے کیونکہ وہ ہماری پرستش سے مبارک ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں تو اسے موقع دیتے ہیں کہ ہمیں برکت دے، تو وہ ہم پر اپنی برکات انڈیلنا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جنہیں برکت دے۔ پھر ہم اعمال 13 باب میں دیکھتے ہیں انطاکیہ میں اس کلیسیا سے متعلق جو وہاں تھی، کئی نبی اور معلم تھے۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو۔ غور کریں، وہ خدا کی عبادت کر رہے تھے، پرستش اور عبادت کے ذریعے خدا کو مبارک کہنا چاہتے تھے، اور اس نے ان کے دل کھولے کہ خدا کو سنیں۔ جب وہ خدا کی عبادت کر رہے تھے ان کے دل کھل گئے۔ پاک روح نے ان کے دلوں سے کلام کیا اور پاک روح نے انہیں اس خدمت کے لیے مقرر کیا۔ تو جب آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں، جب اس کی عبادت کرتے ہیں، اسے مبارک کہنا چاہتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ اس کام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جو خدا آپ کی زندگی اور منسٹری میں کرنا چاہتا ہے۔ پہلے خدا کی عبادت کریں اور پھر خدا کی زندگی کے ساتھ جڑ جائیں، اور پھر خدا کا مسا آپ کی زندگی پر آئے گا۔ آپ کی خدمت آپ کی عبادت سے نکلتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری 2 سیریز کی ان سیڈیز کو حاصل کریں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنیاد دیتی ہیں، خدا کے ساتھ ہمارے عہد کو سمجھنے کے وسیلے، خون کا عہد اور خدا کے عہد کے ناموں سے متعلق۔ اگر آپ اسے اپنے دل میں رکھیں تو آپ خدا کے ساتھ اپنے عہد میں اعتماد پائیں گے۔ ہر سیریز کی 8 سیڈیز ہیں اور یہ آپ کی زندگی کو مضبوطی بخشیں گی۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.